مہربان خداوند، تو جو آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے، تیرے پیارے بیٹے اپنے منجی یسوع المسیح کے نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تیرے سارے فضل، تیرے پیار، تیرے سارے رحم کے لیے خداوند۔ آج کی شام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم تیری پاک حضوری میں آئیں۔ ہم تیری مدد چاہتے ہیں خداوند، پاک روح کا مسا چاہتے ہیں، تاکہ ہم تیرے زندہ کلام کو جب کھولیں تو ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ جتنے لوگ آج تیری آواز کو سنیں، اس کلام کو سنیں، ان سب کو برکت دینا اور اپنے مکاشفات ہم پر کھولنا۔ ان جیزس نیم وی پرے، آمین۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج پھر اس شام کے لیے ایک دفعہ پھر دانیل کی کتاب میں سے دیکھیں گے۔ لاسٹ ٹائم پہلے چیپٹر میں دیکھا کہ کس طرح نبوکدنضر اس نے یہودا پر چڑھائی کی تو وہ بہت سے اسیروں کو وہاں پر لے آیا، تو ان میں سے چند اس نے نوجوانوں کو چنا جن کو اس کو اپنے محل میں ان سے خدمت لینا چاہتا تھا، تو اس نے چوز کیا کہ کون سے وہاں پر ایسے انٹیلیجنٹ لوگ ہوں، ایسے ویل بلٹ اور خوبصورت، ہر طرح سے وہ ہر ایریا میں کہہ سکتے ہیں وہ ٹاپ پر ہوں۔ تو ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ 4 خاص شخص، جس میں دانیل، حننیہ، میشائیل اور عزرائیل تھے، جن کو کہ خدا نے ان کو ان کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا، اور انہوں نے جو ایک شرط بادشاہ نے رکھی تھی کہ ان کا 3 سال کا جو پلان ہے، پروگرام ہے، جس میں ان کی ٹریننگ ہوگی، ان کو وہاں کی ایجوکیشن، ان کے علوم اور ان کے ساری وہاں کی اسٹڈی کرنی پڑے گی، تو ان کے نام چینج کیے گئے، ان کی ایجوکیشن کا پلان کیا گیا، لیکن ایک بات تھی جس سے انہوں نے انکار کیا، وہ تھی ان کی ڈائٹ۔ ورس 8 میں لکھا ہے، لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو پیتا تھا ناپاک نہ کرے گا۔ کوشر فوڈ نہیں تھی، اور خدا کی طرف سے یہ خاص حکم تھا کہ تم اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا۔ تو وہ رائل فیملی سے تھے، یہودا کے قبیلے میں سے تھے، تو وہی لائن تھی جس کو خدا کنگز کے لیے استعمال کرتا رہا۔ تو اور بھی اسرائیل کے قبیلوں میں سے لوگ تھے، لیکن اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل جو شرفا اور اسرائیل کے شاہی خاندان میں سے تھا، اس نے اس بات کو لے کر ایک بڑا سٹیپ لیا۔ لیکن ہمیں اس سے یہ سبب ملتا ہے کہ جب آپ خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے ہو تو خدا آپ کے لیے فیور پیدا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ورس 9 میں لکھا ہے کہ خدا نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا، کہ خدا نے اس کے دل کو بھی فیور اس کی پیدا کی۔ تو آگے ہم جا کے پڑھتے ہیں کہ وہ بے شک اس نے اس کی بات کو سنا، لیکن اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے کہ تم فوڈ نہ کھاؤ صرف، کیونکہ جب تم کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے، اگر تمہارے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں، فریش نہ ہوں، تم تازگی نظر نہ آئے، رونق نظر نہ آئے، برائٹ نظر نہ آئے، تو پھر میرا تو سر چلا جائے گا۔ تو انہوں نے پھر اس کے سامنے ایک ڈیل رکھی کہ 10 دن تک تو ہمیں آزما، ہمیں صرف ساگ پات دے، اور پھر باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا موازنہ کر، کمپیئر کر، تو پھر اگر تو ہم دیکھیں کہ ہماری صحت کیسی ہے تو اس سے تم خود فیصلہ کرنا۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے جب 10 دنوں کے بعد ان کو دیکھا، تو 15 آیت میں لکھا ہے، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر، ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے، زیادہ رونق اور تازگی تھے۔ دے آر مور برائٹ اور مور فریش، صحت مند تھے مور۔ تو خدا کا یہاں پہ ہم پلان دیکھتے ہیں، بے شک جو بھی ہے، جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو کس طرح خدا ہمارے سرفراز کرتا ہے۔ تو آگے ورس 60 میں لکھا، تب دروگا نے ان کی خوراک اور مے کو جو ان کے لیے مقرر کی تھی موقوف کیا اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ اب بادشاہ کو تو یہی پتا تھا کہ کھانا ان کو مل رہا ہے، لیکن بیچ میں اس دروگے نے سمجھ لیا بھی اب ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے وہ خوراک اس سارے 3 سال تک وہ دروگا ہی کھاتا رہا اپنی فیملی کے لیے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں وہ 17 پڑھے رہا،
دیکھو صرف یہ نہیں کہ خدا نے انہوں دی نظر چ انہوں مقبول و محبوب ٹھہرایا، بلکہ لکھا ہے کہ خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانیل ہر طرح کے رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ ڈریم اینڈ ویژن دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ تھا، ایک طرح سے ایک فاضل ایکسٹرا خدا کی طرف سے اس کو گفٹ دیا گیا، ڈریم اینڈ ویژن کی انٹرپریٹیشن کرنے کی۔ اور بائبل میں ایک شخص ہے جس کو یہ قدرت ملے گی، یہ گفٹ ملا گیا۔ کیوں جی؟ ایک اور شخص تھا یوسف، جس کو اس طرح کی ایک کا ہی گفٹ دیا گیا۔ یوسف اور ڈینیل میں کافی چیزیں ریزمبلنس ہیں، وہ بھی غیر ملک میں تھے، وہ بھی اس طرح ہی کیپچر کر کے لے جائے گئے، وہی دونوں چھوٹی عمر میں لے جائے گئے۔ دونوں ہی کے بارے میں بائبل کوئی بھی کمپلین نہیں کرتی، ان کی کسی بھی بات پہ ان کو کنڈیم نہیں کرتی، کسی بھی، دونوں ڈینیل اینڈ جوزف ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی، اور ان کی زندگی بھی ایک کہہ سکتے ہیں ایگزیمپلری لائف تھی۔ دونوں نے کمپرومائز نہیں کیا اس جگہ پہ جا کر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی آزمائشیں تھیں، جوزف کو کتنی ہیں، لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس نے جیل جانا قبول کر لیا، اس نے بڑا کچھ سختیاں سہ لی، لیکن انہیں اپنے خدا کے خلاف کبھی نہیں گیا۔ اور اسی طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور دونوں ہی ہائیسٹ پوسٹ تک پہنچے۔ یہ تھی ریزمبلنس جوزف اور ڈینیل میں، اور دونوں کو یہ گفٹ تھا خوابوں کی تعبیر کرنے کا، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ خواب اور رویا میں اگر میں پوچھوں آپ سے کیا فرق ہے؟ ڈریمز اینڈ ویژن لکھا ہے، خواب اور رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ ورس 17 خواب شاید سوتے وقت دیکھتے ہیں، اور رویا ذرا انسان اتنی ڈیپ سلیپ میں نہیں ہوتا یا جب؟ بالکل ٹھیک ہے۔ جو ڈریم ہے وہ سوتے ٹائم، جو ویژن ہے آپ جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کسی اور رحم میں خدا آپ کو لے جاتا ہے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، لیکن آپ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، آپ کو سارا اس پاکرو اپنے قبضے میں کہہ سکتے لے لیتا ہے، آپ کو ایک دوسرے رحم میں لے جاتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ خدا نے ان سب کو پر یہ رحم کیا کہ ان کو حکمت، علم میں مہارت بخشی، اور خواب و رویا میں دانیل جو تھا خاص اس کو صاحب فہم تھا۔ ورس 18 اور جب وہ دن گزر گئے، اب ورس 17 اور 18 میں کتنا فرق ہے؟ 3 سال کا۔ اور جب وہ دن گزر گئے جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا، تو خواجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکدنضر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان میں سے دانیل اور حننیہ اور میسائل اور عزرائیل کی مانند کوئی نہیں تھا۔ پورے ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے، جتنے بھی، تو کہہ رہے کہ ان کی مانند کوئی نہیں تھا۔ اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے۔ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے کے مطلب کہ ان کو بادشاہ کے محل میں اپوائنٹڈ کر دیا گیا ہائی پوسٹ پر۔ لیکن یہاں پہ پوسٹ کوئی نہیں بتائی گئی، لیکن کیونکہ پہلے سے ادھر کوئی بڑے بڑے امیر وزیر تو ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ بادشاہ کے محل تک ان کی رسائی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کہاں وہ ایک ایسی جگہ سے ہاسٹیج کر کے لے کے آئے گئے، اپنے ملک سے ان کو کڈنیپ کر کے لے آئے، اور کہاں یعنی کہ ایک دیار ملک غیر میں ان کو رکھا گیا، لیکن اب خدا کس طرح اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ورس 20 میں لکھا ہے، اور ہر طرح کی خردمندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجے بہتر پایا۔ اور دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ رہا۔ اب یہ ورس 20 اور 21 میں پتہ کتنا فرق ہے؟ اس میں 70 سال کا 70 ایئر کا فرق ہے، کیونکہ یہ
دانیل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا جب بیبلونین کنگڈم پر مادی فارس جو کنگڈم تھی انہوں نے قبضہ کر لیا. یعنی کہ بیبلونین کے بعد جو کنگڈم تھی وہ مادی فارس کی کنگڈم تھی. تو اس وقت تک وہ زندہ تھا، لیکن وہاں بھی یعنی کہ اس کو وہی کنگ تبدیل ہوتے رہے، کنگڈم چینج ہوئی، لیکن وہ اپنی اس ہائیسٹ پوسٹ پر ہی جاتا رہا دانیل. تو اب آج ہم اصل میں دیکھنا چاہتے ہیں چیپٹر 2. تو لیٹس ریڈ چیپٹر 2. اور نبوکدنیزر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی. تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کشتیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں. چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بےتاب ہے. تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ، اب تک جیتا رہا، اپنے خاطبوں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے. بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے، تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے. لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انعام اور صلہ اور بڑی عزت حاصل کرو گے. اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو. انہوں نے پھر عرض کی کہ بادشاہ اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر کریں گے. بادشاہ نے جواب دیا، میں خوب جانتا ہوں کہ تم ٹالنا چاہتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حکم دے چکا ہوں. لیکن اگر تم مجھ کو خواب نہ بتاؤ گے تو تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے، کیونکہ تم نے جھوٹ اور ہیلا کی باتیں بنائیں تاکہ میرے حضور بیان کرو کہ وقت ٹل جائے. پس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی بیان کر سکتے ہو. آمین. چلے یہاں تک دیکھتے ہیں. یہاں سے یہ چیپٹر 2 سے لے کر چیپٹر 7 تک، جیسے میں پہلے کہا، ارامک لینگویج میں یہ لکھا گیا. چیپٹر 2 ٹو چیپٹر 7 آگے پھر عبرانی زبان میں شروع ہو جائے گا. پہلا چیپٹر عبرانی میں، باقی 5 چیپٹر پہلے حصے کے ارامی میں، پھر دوسرے حصے میں پہلا چیپٹر ارامی میں اور باقی 5 عبرانی زبان میں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیل جس کو خدا نے سرفراز کیا، اور خدا کا ایک پلان تھا کہ کیوں اس نے اس کو وہاں پر لے کے آیا دوسرے بھی اور ساتھیوں کے ساتھ. جب کہ خدا نے ان کے سامنے ٹیسٹ بھی رکھے، اس کے سامنے بہت سی ایسی باتیں تھیں جہاں وہ کمپرومائز کر سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ انسان میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ، جیسے میں اپنے کلچر کو، اپنی زندگی کو جہاں تک ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہم اس کے ارد گرد ہی دیکھتے ہیں. جب کوئی ایکسپیرینس، تو کئی لوگوں کو دیکھا جب وہ پاکستان جیسے ملک سے یا ہم ایسے حالات سے کہ مڈل کلاس فیملی یا پور فیملی سے جب ایک اچھی کنٹری میں چلے جاتے ہیں، ایک ایسے ملک میں چلے جاتے ہیں، تو بہت جلدی ویری کوئک ہم ان کے طرز زندگی کو اپناتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے کئی دفعہ ہم ایسی طرز زندگی اپنا لیتے ہیں جس سے ہم صرف اپنا کلچر ہی نہیں کھوتے، اپنی وہ کیا اردو میں ایک ویلیوز بھی کھو جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو وہ شو کرنا چاہتے ہیں جو ہم ایکچولی نہیں ہوتے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کتنے بڑی چانس تھی. جیسے کہ ہم جوزف کو دیکھتے ہیں، وہ کتنا بڑا چانس تھا اس کو، لیکن خدا ایسے ہی لوگوں کو چوز کرتا ہے. میں جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا کہ مینی ٹائم خدا نے ایسے سنگل آدمی کو لے کر ایسے بڑے کام کر دیے کہ آپ دیکھیں، ایون یرمیہ نبی کو دیکھ لیں،
ایلیا نبی، یعنی کہ اکیلا ہی، وہ ایک طرف وہ اور باقی سب تھے، لیکن جب خدا اس کے ساتھ تھا تو اس نے ہمیشہ کہا کہ میں اور میرا گھرانہ ہم تو خدا کے ساتھ ہیں۔ تو بہت دفعہ ہم دیکھتے پول تھا، دیکھو اکیلا ہی تھا، کئی دفعہ اس کے اپنے لوگ ہی، ایون کلیسیاؤں نے اس کو ترک کر دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے، ایک پیریڈ آتا ہے لیکن خدا ان کو سرفراز کرتا ہے۔ اور دوسری گل کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزگی، خدا ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو اپنی ذات کو ناپاکی سے دور رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاکیزگی میں رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی پاکیزگی کو قائم رکھا تو خدا نے کیا رزلٹ دیا کہ ان کی مانند اس پورے ملک میں کوئی نہیں تھا، بلکہ 10 ٹائم وہ ان سے اچھے بیٹر نکلے۔ اب جس چیز کی ہم بات کریں گے چیپٹر 2 سے لے کر ایون اینڈ تک، دا ٹائم آف دا جینٹائلس، غیر قوموں کا ٹائم، یہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک ہے؟ دا ٹائم آف جینٹائل اسٹارٹ فرام دا نبوکدنیزر ٹل دی اینٹی کرائسٹ۔ یہ ایک بگ ایریا کو کور ہم کریں گے۔ پہلے اسرائیل کی کنگڈم 10 ٹرائب گئے اسیری میں، ختم۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہودا، یہ پہلا گروپ ہے، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، اینڈ اسرائیل سٹاپڈ۔ اسرائیل کا ٹائم پیریڈ کو بریک لگ گئی اور اس کے بعد غیر قوموں کا ٹائم۔ اب نبوکدنیزر بادشاہ سے کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ غیر قوم میں تھا، غیر قوموں کا ٹائم، اور یہ تب تک ہے جب تک اینٹی کرائسٹ نہیں آئے گا، تب تک آج بھی ہم اسی ٹائم رہ رہے ہیں۔ یہ اس چیپٹر 2 سے شروع ہوا ہوا جو ٹائم ہے، ہم اسی پیریڈ میں آج بھی رہ رہے ہیں۔ تو اس ٹائم کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں ہم کہاں پر ہیں اس میں۔ تو اب خدا اس شخص کو ٹوٹل ٹائم کتنے؟ ٹوٹل ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو 606 اور 605 میں کہ بیفور کرائسٹ نبوکدنیزر نے وہاں سیری میں لے کے گیا، دیٹ واز دا ٹائم۔ نبوکدنیزر کا ٹائم شروع ہوتا ہے 606 یا 605 کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ نے کہا یہ بھی غیر قوموں کا وقت ہے، اس سے شروع ہو کے ابھی تک چل رہا ہے، جب تک مسیح نہیں آتا، جب تک مسیح نہیں آتا، لیکن غیر قوموں کا ہے جب تک اینٹی کرائسٹ، کیونکہ اینٹی کرائسٹ کے بعد یسوع آئے گا تو وہ غیر قوموں کا ٹائم ختم، پھر سے اسرائیل کا ٹائم شروع، ریپچر تک۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل کا ٹائم، اس سے پہلے اسرائیل کا ٹائم، ایون ہم آج دیکھتے ہیں نا اسرائیل اپنے ملک میں، دیٹ از ناٹ جو اسرائیل خدا چاہتا ہے، وہ اپنی فل گلوری کے ساتھ نہیں۔ اب یرمیہ 21 باب پڑھیں تو لکھا ہے کہ دا گلوری آف اسرائیل ڈپارٹڈ فرام اسرائیل، اس کا جو جلال تھا، جو خدا نے اس کو ٹیریٹری دی تھی، ایون گولڈن ایج میں بھی وہ اس پوری کو کیپچر نہیں کر سکے، جو خدا نے ایک نقشہ دیا تھا نا ابراہیم کو کہ دیٹ از یور ٹیریٹری۔ جو مین رول دنیا میں ہے دیٹ از دا کنگڈم آف اسرائیل، اسرائیل کی نسل، ایون اسرائیل کی کنگڈم۔ جیسے میں نے کہا کہ اس کو وہ شان، وہ گلوری اس کے بعد جب ڈپارٹڈ ہوئی اس کے بعد کبھی نہیں آئی۔ آج بھی دیکھیں اسرائیل میں بھی اپنے، لیکن ہر وقت حالات جنگ میں ہی ہے، جنگ کی حالت میں نا، پیس نہیں ہے اس کا ارد گرد کے قوموں سے، ہر ٹائم ایجتے ہی ہے نا۔ تسی دیکھ لو جب جس کو ایک سینٹر ہونا چاہیے تھا دنیا کا، اس ڈیوٹرانومی 32 ورس 8 میں لکھا ہے، جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی، یاد رکھیں ذرا، اور بنی آدم کو جدا جدا کیا، تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی اسرائیل کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں۔ ٹھیک ہے، پڑھیں ذرا اس کو نبیل آپ 8 ورس 8۔ When the Most High divided their inheritance to the nations, when he separated the sons of Adam, he set the boundaries of the peoples according to the number of the children of Israel. According to the numbers of Israel. Main measure کون سی؟ اگر ورس 9 بھی پڑھ لیں۔
For the Lord's portion is his people. Jacob is the place of his inheritance. خدا نے جب چوز کیا دیٹ از جیکب اسرائیل, اس کا کہتا ہے کہ میرا قرہ جو ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل دا مین پوائنٹ. کچھ بھی ہو جائے دنیا میں یہ خدا کی نظر میں قوم سرفراز رہے گی. بالکل بے شک ان کی بدیوں, ان کی کمزوری کی وجہ سے خدا نے ان کو ایک سائڈ, ابھی جب اسرائیل اپنے ملک سے تتر بتر ہو گئی, اس کے بعد جو دوسری قوموں کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو اس میں خدا ان کو بھولا نہیں ہے, اسٹل ان کا ٹائم آنا ہے. لیکن یہ خدا کے پلان میں تھا کہ غیر قوموں بھی اس کی بادشاہی میں داخل ہوں. خدا جب آئیں گے 1000 سالہ بادشاہی میں, وہ اس وقت پورا ہوگا, وہ جس کی سلطنت جاتی نہ رہے گی. تو یہاں پر ہم پہلے میں ہم نے وہ حالات دیکھے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن حالات کی وجہ سے دانیل کو اس جگہ تک پہنچایا گیا, اور اب اس پر ہسٹری کھلنی شروع ہوئی. دانیل پر ہسٹری کھلنی شروع. ناؤ ہی از گوئنگ ٹو بی آن دا اسکرین. پہلے وہ ایک بچہ تھا, ٹریننگ ہو رہی تھی اس کو آہستہ آہستہ, ابھی وہ اس پوسٹ پر نہیں پہنچا. اب ہم دیکھیں گے اب جو نبوکدنضر کو خواب آتا ہے تو اس کی سب سے بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ خواب اپنا بھول گیا. فارگوٹن ڈریمز, یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیل ہو از دا مین آف کرائسس سین پہ آتا ہے. جب اس نے یہ خواب دیکھا تو اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی. وہ عجیب و غریب کیوں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ خواب بھی بتاؤ, تعبیر بھی بتاؤ. عام طور پہ تو آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایکسپرٹ ہیں دنیا میں جو ڈریم کے تعبیر کرتے ہیں, یا تو وہ اس کو, بلکہ بہت سے لوگ ان کو لکھ کے بھیجتے ہیں جی یہ میرا ڈریم ہے تو اس کی تعبیر بتاؤ. ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا جی ڈریم بھی آپ بتاؤ اور تعبیر بھی آپ کرو. کیا خیال ہے؟ ڈریم بھی تم بتاؤ اور خواب بھی. یہ نہیں کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں تو وہ آپ کو بیوقوف کہے گا. کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا یار تو کیسے بیوقوف ہے, انج کدی ہوا ہے. یہاں پہ میں نے آج ایک بڑا سبق سیکھا ہے ڈریم کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ آج ایسے ایکسپرٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ڈریمز کا اور اس طرح کی خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں. تو خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر ہمیں اس چیز کو جاننا ہے تو ہم کس طرح جان سکتے ہیں یا کیسے لوگوں کے پاس جائیں. تو یہاں پر جب بادشاہ کو یہ ڈریم آیا تو لکھا ہے کہ اس نے اس کو بے چین کر دیا. ٹیریبل ڈریم تھا, کوئی ایسا ڈراؤنا ایسا خوفناک بات تھی کہ جس نے اس کو خوف میں مبتلا کر دیا. لیکن بے چین اس لیے تھا کہ وہ اس کو یاد نہیں آ رہا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک اس کو یاد تھوڑا بہت تھا, لیکن ایک اس کو تھی کہ جو اس کے نجومی اور فالگیر اور جادوگر جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں ان کو بھی ٹیسٹ کر لے تاکہ پتہ چلے بھی تسی کہہ سکتے ہو جس طرح. یہ ایک ٹائٹل تھا ان کا, میجائی میجیشنز اور ایسٹرولوجسٹ جو تھے. تو ان کا ٹیسٹ لیا جائے, ان کا امتحان لیا جائے کہ یہ جنوں سے کیسے بد سکیاں تنہاویں کھائی جاندے نے کہ واقعی علم رکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرا خواب, اب سارے ملک میں پتہ تھا کہ یہ بڑا, جس نے کہہ دیا یہ مروا دے گا, یہ آنکھیں نکلوا دے گا, یہ گھر مزبلہ کرا دے گا. تو پورے ملک میں خوف و ہراس پھیل گیا, اسپیشلی جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کچھ علم رکھتے ہیں. اس نے حکیموں کو, ہر طبقہ کے جو لوگ تھے اس کے دربار میں حاضر کر لیا. سارے لوگ آ گئے اور اپنے آپ کو جو ایکسپرٹ کرتے, عام طور پر کئی دفعہ ان کنگڈم میں لوگ وہ کہتے تھے کہ ہم مبودوں کے, ہم جو ان کے دیوتا ہیں, وہ دیوتا ہم سے کلام کرتے ہیں اور ہم سیکرٹ اور ہائیسٹ نالج رکھتے ہیں جو غیب کا. تو اب جب ان کو سامنے یہ آئے تو انہوں نے, آپ جیسے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا بادشاہ ٹھیک ہے, ہمیں تو خواب بتا تو ہم تیری تعبیر بھی بتائیں گے. تو اس نے کہا کہ یہ تو تم صرف اپنے ٹال رہے ہو, اصل اگر تم واقعی کچھ علم رکھتے ہو تو یہ تمہیں بتانا پڑے گا کہ میرا خواب کیا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی ایسا ہو تو آپ ایسا شخص ڈھونڈو واقعی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں، تو اس کو کہو جی میرا خواب بھی بتا تو تعبیر، اگر وہ بتا سکے تو پھر وہ سچا ہو سکتا ہے. دیٹ از دا ببلیکل طور پر اب جو خدا بتاتا ہے کہ اس طرح کے سچا تو وہ یہی ہے نا غیب، کیونکہ خدا کا کلام تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے. تو اب نبوکدنصر سمجھ گیا کہ جب انہوں نے ٹالنے شروع کیے تو کہ یہ صرف ٹال رہے ہیں، ان کو آتا کچھ نہیں ہے، تو غصے میں تھا. اس وقت اس نے آرڈر کر دیا کہ سب کو قتل کر دو. ورس 10 میں لکھا ہے کسدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگی یا نجومی یا کسی سے کیا ہو. کہتے ہیں نہ تو کوئی ایسا بادشاہ گزرا جس طرح تو کویشچن کر رہے ہیں، تو نہ ہی دنیا چ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس طرح دے تو سوال کر رہے ہیں تو جواب دے سکے. زیادہ میں سمجھنا یہ کتنا آسان ہے. کوئی اپنے طرف سے یہ اپنے پر لیبل لگا دے جی میں کعبہ تعبیر کر سکنا، گیس ہی لگانا ہے نا. آپ نے یہ دیکھا تو کوئی نہ کوئی چیز نال مل ہی جائے گی. ہاں یہ سارے لوگوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام یہاں پر کتنا کلیئر کر دیا کہ روئے زمین پر وہ خود لوگ کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے تھے، وہ اس نے کہا کہ روئے زمین سے کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں کہ جو تو گل کر رہے ہیں وہ جواب دے سکے، اور نہ ہی تیرے تو پہلے اس طرح کا بادشاہ نے کسی نے سوال کیتا ہے. اور جو بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں ہے. یہاں سے یہ بھی کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس کا بارے کہ جو دنیا کے دیوتا تھے وہ کبھی بھی انسان کے ساتھ ملاپ رکھتے نہیں، وہ تھے بڑی پاورفل ہائی چیز، اور انسان جو ہے ایک گھٹیا، ایک ایسی چیز جو صرف خدمت کرنے کے لیے، ان سے ڈرنے کے لیے ہی اور ان کے لیے اپنی بلیاں دینے کے لیے ہی بنا ہے. دوسرے جو کہتا ہے کہ دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا. سکونت سے مجھے یاد آیا جو یہ ہوا خدا ہے، ایکسوڈس 25 میں لکھا ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان میں سکونت کروں. دیٹ از دا گاڈ وی ورشپ. جو انسان کے درمیان سکونت کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس نے ٹیبرنیکل کے ذریعے اور طرح طرح کے طریقوں سے خدا نے اپنے آپ کو انسان کے ساتھ، انسان کے بیچ میں رہنے. پھر ایک ویسا وقت آیا جب اس نے حقیقی طور پر مجسم ہو کر انسان کے درمیان انسان بن کر سکونت کی. اور ابھی پاک روح کی صورت میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے درمیان ہمارے اندر رہتا ہے. کتنا زبردست ہے. ہمیشہ یاد رکھیں خدا کا کلام کہتا ہے ایون ان لوگوں کے زبانی یہاں پہ کہا خدا نے کلوایا ہے جو اپنے آپ ایکسپرٹ کے روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ کے دل کا خیال یا آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکے. اونلی ہمارا خدا ہے جو اس بات کو جانتا ہے. ورس 12 اس لیے بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلودہ ہوا. ایک تو اس کو اس نے کیا کہہ دیا کہ تو کیے تیرا دماغ خراب ہو گیا. ایک طرح سے یہی کہنا انہوں نے کہ تو پاگل ہو گیا جیسا. تو اس نے تو بادشاہ کو اور غضبناک کر دیا، سخت قہر آلودہ ہوا، اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کریں. سو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کیے جائیں. تب دانیل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کریں. لو جی ورس 14 تب دانیل نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک کو جو بابل کے حکیموں کو قتل کرنے کو نکلا تھا خرد مندی اور عقل سے جواب دیا. یہ ہے ایکسیکیوٹر جس کو بھیجا چل بھائی جا کے تے جیڑا نظر آتا ہے اس طرح جو خاص تے پہلے وہی بندے ہیں نا جنہوں کے اتنے ٹائٹل سی کہ اے کوئی اس طرح دے حکمت یا اس طرح دے لوگ نے، اور جن کو اسپیشلی اپوائنٹڈ کیا گیا تھا ایسی جاب کے اوپر کہ جن کے اندر حکمت اور دنائی اور دوسرے علوم پر جو ماہر ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ
दानियल यहाँ पर पैनिक नहीं हुआ, बल्कि उसने जुर्रत करके क्या किया, उसने उस कमांडर से जो कत्ल करने के लिए निकला था, उसने कहा, उसने बादशाह के जलोदारों के सरदार अरयूक से पूछा कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया है। तब अरयूक ने दानियल से इसकी हकीकत कही। फिर उसने बताया कि असल माजरा क्या हुआ है। उसने कहा अभी की गल है कि वो बादशाह ने इन्ना गुस्सा चढ़ गया कि वाई ही इज वांटेड टू किल एवरी वाइज मैन और हर तरह के मैजिशियन और हर तरह के ऐसे शख्स को। और इससे ये पता लग रहा है कि दानियल उस मीटिंग में नहीं था जहाँ पे वो हकीमों को उसने बुलाया था। असल में मैंने पहले अभी दरबार में तो हैं, लेकिन वो उस पोजीशन पर नहीं, छोटी पोजीशन पर है। उसके पहले वजीर जो बड़े बड़े थे माहिर, क्योंकि एक और याद में रखें, अभी उम्र भी उनकी कितनी थी, 20 से कम ही होगी। 20 से कम, अगर 15 का भी लगा लें तो 3 साल की ट्रेनिंग, 18-19 ईयर के। तो इसलिए भी, और दूसरे मुल्क में भी, और उसने उनको बेशक ये देखा उनके अंदर हिकमत है, लेकिन पोस्टिंग उनकी अभी इतनी ऊपर नहीं गई थी। अब वर्स 16 छाल ही मारनी है गल है हुई कि खुदा नू किस तरह एक, क्योंकि एक खुदा जो है हिकमत का मंबा है, उसने उसकी एज को भी उस देखना है, वो हर तरह की मैच्योरिटी को देखता है। अच्छा, लिखा है वर्स 60 में, और दानियल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की। ये बड़ी जुर्रत का काम है, बड़ी जुर्रत का बात है जब बादशाह ने हुक्म दे दिया है और बादशाह ने वो कत्ल करते फिरते हैं और ढूंढते फिरते हैं, और दानियल जो है अभी 18-19 ईयर्स का यंग है, तो उसने कहा मैंने बादशाह को जान दे। बड़ी दलेरी की बात है, दानियल का हौसला भी है, मैन ऑफ करेज। मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह से अर्ज की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हुजूर ताबीर बयान करूंगा। अब उसने सिर्फ उससे टाइम मांगा है। मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ पर अगर मैंने कहा था ना वर्स 170 याद रखें, जिसमें लिखा है कि दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फहम था, लेकिन इसके बावजूद मैंने एक और इसके करैक्टर में एक ऐसी खूबसूरत बात देखी है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। वो सो हम्बल, इतना हलीम था कि मैं समझता हूँ कि ये कम ही ऐसी दुनिया में शख्स हो गए जिनके पास किसी किस्म की कोई खूबी हो, कोई लियाकत हो, या कहीं से डिग्री हासिल की हो तो उनके अंदर कोई हम देखे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि नॉलेज जो इन दुनिया का नॉलेज है वो पफ्ड अप करता है, प्राइड पैदा करता है। तो जो हिकमत अबब से आती है, सच्ची मुच्ची जो आती है, वो वाकई इंसान को हम्बल, हलीम और फरोख्तम बनाती है। इसमें ये स्पिरिट थी। लिखा है कि उसने सिर्फ मोहलत मांगी, कहता मैं तेन हुणे दसना, लेकिन ऐसी कुछ नहीं। वंडरफुल वर्स है, वर्स 17, बल्कि लिखा है ही वेंट बैक होम, और उसने ये क्या किया कि चल भी अपनी कोठरी च दुआ कर, नहीं हुण टाइम सी कि ग्रुप ने बुलाया जाए, अपने अजीज़ों को बुलाया जाए। तो उसने क्या किया, तब दानियल ने अपने घर जाकर हननिया और मिसाइल और अजराया और अपने रफीकों को तला दी। क्या तला दी? प्रेयर मीटिंग है जी, आ जाओ कार, ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियल और उसके रफीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हो। अब उसने प्रेयर मीटिंग आ गई, और मैं समझता हूं कि सारी रात उन्होंने यही कहा, लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम कर। और उसने अकेले नहीं जाके दुआ की, उसने बुला लिया अपने दोस्तों को, रफीकों को, अपने लोगों को जो उनकी कम्युनिटी थी या जो भी उनके करीबी था। उसने कहा प्लीज़ कम टुगेदर एंड लेट्स प्रे। वो खुदा का कलाम कहता है कि जब मेरे लोग अपने ताइब होंगे, मेरे दिल से मेरे ताइब होंगे, झुक जाएंगे, दुआ में ठहरेंगे, तो मैं उनके लिए आसमान खोल दूंगा। रहमत तलब करें। और मैं समझता हूँ दुआया मीटिंग जब शुरू की तो फिर वर्स 90 में लिखा है, फिर रात को ही ख्वाब में दानियल पर राज खुल गया, खुदा ने अपना प्लान उनको बता दिया। जबकि मैं समझता हूँ कि उसको ऑलरेडी
پتا تھا کہ خدا نے مجھے یہ گفٹ دیا، لیکن اس نے پھر بھی خدا کے آگے جا کے دوسروں کو بھی لکھا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، غور کریں. پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا، سب پر نہیں، دانیل پر وہ راز کھل گیا، اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا. اب اس مبارک جب وہ اس کی شکر گزاری خدا کی کرتا ہے کہ خدا نے وہ راز مجھ پر کھول دیا ہے، تو اس کی شکر گزاری میں تقریباً 7 چیزیں ہیں جس میں وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے. دانیل نے کہا خدا کا نام اب تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے. وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت، دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی. سنو ذرا، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا. یعنی کہ اس نے سب وہ یہ کریڈٹ اپنے نام نہیں کر لیا، اس نے کہا جو کچھ ہم سب نے، یعنی کہ یہ میرے کیلے کی دعا کا اثر نہیں، یہ ساروں نے مل کر دعا کی. یہ ہے ہمبلنس، یہ ہے فروتنی. اس نے یہ نہیں کہا بھی ٹھہر جو بھی تجھے مینو خدا نے دستا، بے شک اس پر کھولا ہے، لیکن اس نے اس کا کریڈٹ دیا کہ سارے اس کے عزیزوں کو، دوستوں کو، جو کچھ ہم نے مانگا. وہ ایک ہی بات کی دعا سارے رل کے کر، لیکن خدا نے کہا، اس نے کہا کہ سب نے جو کچھ مانگا سب کی دعا سنیں گے. بہت زبردست. خدا ان کے کلام میں یرمیہ نبی کہتا ہے کہ تو مجھ کو پکار تو میں تجھے وہ ظاہر کروں گا راز جو تو نہیں جانتا. ایک آیت پڑھیں سیکرٹ کے بارے میں، استثنا 29:29 میرا خیال پڑھ دیں اونچی آواز میں. کوئی غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، ہاللیلویہ. پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں. آمین. دیکھو بڑی خوبصورت اس کے ساتھ ہے کہ جو لکھا ہے کہ پھر رات کو دانیل پر وہ راز کھل گیا. کیوں دانیل پر کھلا؟ کیونکہ وہ اس کے گھرانے کے لوگ تھے. یہ بڑی بات ہے کہ سیکرٹ کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، لیکن جو چیزیں ریویل کی گئی ہیں، جو ظاہر کی گئی ہیں، وہ صرف اس کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے خاندان اور اب ان کے صرف. اگر ہم اس کے ساتھ ہیں تو ہم پر ہی نہیں راز کھلیں گے بلکہ ہماری اولاد پر بھی. لکھا ہے کہ وہ اس کی نسلوں تک. ایک یرمیہ میں بھی اس طرح کی آیت پڑھ لیں. اس کو کہتے ہیں کہ گاڈس کالنگ نمبر 3333 ہیں 33:3. چلے میں جلدی جلدی پڑھا. کال ٹو می اینڈ آئی ول آنسر یو اینڈ شو یو گریٹ اینڈ مائٹی تھنگس وچ یو ڈو ناٹ نو. اور اب انہوں نے یہی کیا کہ جو کچھ انہوں نے پکارا، جو کچھ مانگا، خدا نے ان کو دیا. ورس 24. پس دانیل اریوک کے پاس گیا جو بادشاہ کی طرف سے بابل کے حکیموں کے قتل پر مقرر ہوا تھا. اسے یوں کہا کہ بابل کے حکیموں کو ہلاک نہ کر. ایک اور ہمبلنس دیکھوں. سب سے پہلے جا کے انہوں نے کہا میری تو جان بچی جانی ہے، ساڈی تو بچ گئی ہے، جتنے لوگ ہم دعا میں تھے گروپ. لیکن اس کے ساتھ اس نے کہا کہ سارے جو حکم دیتا ہے ان کو قتل نہ کر. دوسرے ایک اور بات اس میں ہے کہ شاید اس میں اس کے استاد بھی ہوں گے، اس لیے کہ اس نے وہاں پہ کشتی کا علم وہیں سے سیکھا. ایگزیکٹلی بہت ساری چیزیں اس نے اپنے استادوں کو بچانے کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس کو واقعی خدا حکمت دیتا ہے، ابو سے وزڈم آتا ہے، اس کے اندر دوسروں کے لیے محبت
دوسروں کے لیے ترس اور دوسروں کی کمپیشن پیدا نہ ہو، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایون کلام کے والے سے یا اپنی کسی کوئی گفٹ خدا دے دیتا ہے تو بہت سے لوگ دیکھا دے آر پرائڈ. ایگزیکٹلی. تو میں کہتا ہوں جن کو سچی حکمت ملتی ہے ان کے اندر یہ چیز، یہ ایک نشانی ہے کہ جن کو واقعی خدا نے گفٹ. صرف دیکھیں آپ جیسے بڑی اچھی بات کی، ایون انسان ادھر آ کے انگریزی سیکھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ جیسے انگریز بول سکتے ہیں. پیسہ مل جاتا ہے، کوئی گھر مل جاتا ہے، کوئی بزنس اچھا ہو جاتا ہے، یا کوئی بچے کسی اچھی پوسٹ میں چلے جاتے ہیں، یا پراسپیرٹی آنی شروع ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس لیول سے ہی اونچا رکھ لیتے ہیں اپنے آپ کو، بھول ہی جاتے ہیں. بات اسی گل نہیں کرتے کہ ہم تو شروع سے ہی ایسے ہیں. لیکن دانیل اپنے پیچھے کو کبھی نہیں بھولتا. جو خدا کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ پچھلے اور اپنے سے نچلے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور پست حال لوگوں کو. پھر کہتا ہے مجھے بادشاہ کے حضور لے چل، میں بادشاہ کو تعبیر بتا دوں گا. کتنی جرت کی بات ہے. اب اریوک جو تھا ایکسیکیوٹر، میں نے یہو جہے لوگ ہوندے نے جڑے بڑے شکلیں خوفناک لگتے ہیں تو وہ انہوں کہتا ہے پتہ نہیں اس میں کیا بات نظر آئی ہے. تو اس نے جا کے اس کا بیان دیکھیں ذرا. تب اریوک دانیل کو شتابی میں لگے کوئکلی بادشاہ کے حضور لے گیا. عرض کی کہ مجھے یہودا کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا جو بادشاہ کو تعبیر بتا دے گا. یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا اس نے اپنے آپ کو کہ میں لب لیا جی کا بندہ، جب کے لیے دانیل اس کے پاس گیا تو اس نے کہا میں لب لیا جی بندہ. اب اس کو اتنا اعتماد تھا کسی طرح دانیل پر، ورنہ بندہ کہتا بھائی تو ہی کیا ہے پتہ نہیں دس بھی سکتا کہ نہیں، اپنی جان بھی داؤ تے لاتی نا کہ اگر نہ دسے تو میں بھی گیا. لیکن اس کو دانیل پر کوئی ایسا یا اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات تھی، اس نے کہا کہ میں لب لیا بھی بندہ. سم تھنگ انہیں کا واقعہ بھی حل ہو گیا مشکل کا. 26 بادشاہ نے دانیل سے جس کا لقب بیلتشزر تھا پوچھا کہ کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ دانیل نے فٹافٹ کہا یس نو. دیکھیں کیسی بات ہے، اس کو بتا دیا اس نے، لیکن اس نے نہیں کہا کہ یس. بہت خوبصورت بات. دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے. انہیں کہا نو انہوں نے بس کا روگ نہیں ہے، یہ ان کا بس کا روگ ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے ایویں قتل کرنا پھرنا انہوں نے بس کا روگ ہی نہیں. 28 لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکدنضر بادشاہ پر یہ ظاہر کیا کہ آخری ایام میں کیا وقوع پذیر ہوگا، کیا وقوع میں آئے گا. اس نے کہا ان کی نہیں، آسمان پر. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں، اس نے فوراً اس نے موقع نہیں جانے دیا، اس نے اپنے خدا کی وہاں پہ تعریف کی. اتنا بڑا ایک شخص ہے، دیوی دیوتاؤں کو، دوسرے لوگوں کو ماننے والے، ان کے سامنے اس نے اپنے خدا کی. آج کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یسوع کے نام کے لیے اشیم نہیں ہوا، شرم نہیں کی، بلکہ بولڈلی اس نے کہا میرا خدا جو ہے آسمان کا خدا ہے، تمہارے خدا نہیں، میرا خدا ہے وہ. ہاں بالکل، آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آج کرتا ہے. وہ کہتا ہے نا زبور میں کہ آسمان پر تیرے سوا میرا کوئی کون ہے زمین پر تیرے سوا کسی کا محتاج نہیں. وہ کہتا ہے تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں. اب وہ اس کو اس کی ایک خواب بتاتا ہے. پہلے وہ کہتا ہے بادشاہ تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا. سو وہ جو رازوں کا کھولنے والا ہے تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا. بار بار ہر بات میں وہ اپنے خدا کی تعریف کر رہا ہے کہ اس نے وہ کیا کرتا ہے، رازوں کو کھولنے والا ہے. وہ کس طرح. ورس 30 لیکن اس راز کے مجھ پر آشکارا، یہ اس سے بھی میں کہتا ہوں میں قائل ہوتا گیا ہوں جو میں اس کی. یہ پڑھیں ذرا آپ ذرا ورس 30 پہلے. But as for me, this secret has not been revealed to me,
because I have more wisdom than anyone living, but for our sakes who make known the interpretation to the king, and that you may know the thoughts of your heart. वर्स 170 में पढ़ा था कि वो साहिब फम, एक्सपर्ट जिसे आज कह सकते हैं, खुदा ने, बल्कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब वो और ख्वाब की ताबीर करता है कि उसको एक फाजिल रूह दी गई है हिकमत में, और जिनको वाकई मिली वो कहते हैं मैं आम बंदा, आई एम जस्ट ऑर्डिनरी मैन। जिसको खुदा ने इस रुतबे पर लेके जा रहा है, वो ज्यों ज्यों आगे जा रहा है, वो अपने आप को हम्बल करता जा रहा है, वो अपने आप को कम अवलीन शो करता है। और कितनी खूबसूरत बात है, उसने ये नहीं कहा कि मैं दूसरे लोगों से कोई बड़ी शय हूँ, मैं आम हूँ, उनसे ज़्यादा नहीं। और ये है सबूत उन लोगों का जो वाकई ही खुदा की तरफ से ऐसे गिफ्ट रखते हैं। जिनके पास गिफ्ट हैं वो कभी अपने आप को उस काबिल भी नहीं समझते, ना वो क्लेम करते हैं, ना वो टाइटल लगाएंगे, ना वो अपने ऐसे ऐसे बड़े पोस्टर बनवाएंगे। वो किसी ने कहा ना कि आदतें नस्लों का पता देती हैं, माथे पे किसी के कुछ लिखा नहीं होता। जो आपके एक अमल हैं, आप जो करते हो, वो पता लगता है केड़ी नस्ल तो होती है। तो वो जो खुद रॉयल फैमिली से था, उसने अपने आप को मैं ऑर्डिनरी मैन हूँ, लेकिन उससे कहने क्या पता लगता है यार तू कौन है, तेरी गल तो पता चलता। वो खुदा का कलाम कहता है तेरा मुंह नहीं बल्कि गैर का मुंह तेरी तारीफ करे। ये तारीफ है, ये खूबी है। तो लिखा है कि इस राज के मुझ पर आशिकारा होने का सबब ये नहीं कि मुझ में किसी और जी हयात से ज़्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। ए बादशाह तू शहंशाह है, जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही, तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है, और जहाँ कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाला कर दिए कि तुझको उन सब का हाकिम बनाया, वो सोने का सर तू ही है। तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानंद मजबूत होगी, जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीज़ों पर गालिब आता है। हाँ, जिस तरह लोहा सब चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पाँव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, सो उस सल्तनत में तफरका होगा, मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। और चूंकि पाँव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़हीफ होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमेख्ता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे। ये काफ़ी तफसील वाला ये पैसेज है, हम पूरा तो नहीं इसको देख सकेंगे, लेकिन अब हमारे पास चंद मिनट हैं, उसमें जितने 29 इस पे थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ। यहाँ पर अब 4 बड़ी सल्तनत का जिक्र आया है, 4 ग्रेट वर्ल्ड किंगडम, 4 बड़ी बड़ी सल्तनत का, और हर सल्तनत आने वाली से स्ट्रॉन्गर, लार्जर एंड स्ट्रॉन्ग। अब ये जो ख्वाब था ये फ्यूचर के बारे में था, ये था आने वाले वक्त के बारे में था। ये प्रेजेंट की बात जो थी वो कम थी, लेकिन आने वाले वक्त के ज़्यादा था। ठीक है, बड़ी मूरत, डिफरेंट मेटल्स, जिसमें गोल्ड, दूसरा आप भी ज़रा मेरे साथ, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, ब्रॉन्ज जिसको हम तांबा कहते हैं, और चौथी कौन सी, आयरन। आपने पीछे देखी है ना ये वाली पिक्चर, ये उसको वही पिक्चर बनाई गई है। अगर आप गौर करें तो आहिस्ता आहिस्ता
اوپر جو ہے گولڈ، سلور، تانبا، لوہا اور نیچے مٹی. ذاتیں صرف 4 ہیں. جو میٹل ہے نا وہ صرف، اور سب سے اوپر والی جو ہے موسٹ ویلیوبل، ایکسپینسو کیسے ویلیوبل ہے، اس سے کم ویلیو، اس کی کم ویلیو، اس سے کم ویلیو. ٹھیک ہے. لیکن ان اسٹرینتھ جو ہے جیسے جیسے وہ ان کی ویلیو ڈکریز ہوتی ہے ان کی اسٹرینتھ انکریز ہوتی ہے. جو سونا ہے بے شک بھاری ہے اس میں وزن، لیکن چاندی اس سے زیادہ وزنی ہے. تانبا چاندی سے زیادہ وزنی ہے، لوہا تانبے سے بھی زیادہ وزنی ہے. جیسے جیسے وہ گھٹتے جاتے ہیں ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ، اور بعد میں آ کے مکس ہے کلے اینڈ آئرن. سونا چاندی لوہا، سونا چاندی تانبا اور لوہا. اور اگر آپ یہ دیکھیں 31 to 33 ہے جو انسان کے ہاتھ کا کام لگتا ہے، لیکن ورس 34 ہے جو جس میں انسان کا ہاتھ نہیں. ورس 34 میں لکھا ہے تو اسے دیکھتا رہا جہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا. پہلے تھے جو انسان کے ہاتھ کے کام ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جو پتھر ہے وہ کہتے ہیں انسان کا کام نہیں ہے. یہ اس کے ہم بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اس میں. لیکن خدا کا ہاتھ اتنا پاورفل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے جب وہ پتھر چھوٹا سا اسمال سا اس کے پاؤں پر لگتا ہے تو وہ اس کو کرش کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ 4 گریٹ کنگڈم دنیا کی یہاں پر بتائی گئی ہیں. گولڈ، جبکہ اس نے کہا کہ اے بادشاہ جو گولڈ ہے یہ تو ہے، سونے کا جو سر ہے کون ہے؟ تو ہے. نبوکدنیزر جیسی کہتے ہیں کہ کنگڈم، مونارک، کہ کیلا ہی وہ کنگ تھا، اس جیسا کنگ کوئی نہیں ہوا. اور سونے کی اس طرح کے اس دور میں جو سونا تھا اس کے دور میں کہہ سکتے ہیں ہی واز پوزیسڈ ود ایون گولڈ. آپ اس کی بیٹل سے نہیں کہ جب وہ ایون یہودا کو بھی گیا تو اس کے خزانوں میں سے ہیکل کے سونے کے جتنے جہاں جاتا سب سے پہلے وہ دیکھتا کہ سونا کہاں زیادہ ہے اس پہ اوپر قبضہ کرتا. تو اس کی کہتے ہیں کہ اس کی کنگڈم میں سونا بے بہت سونا تھا. اور ہی واز اے گریٹ بلڈر. ہم آگے جا پڑھیں گے ہینگنگ گارڈن کا ذکر سنے نا، 7 جو عجائبات میں 7 عجوبوں میں آتا ہے ہینگنگ گارڈن. ہی واز دا بلڈر آف، اس نے اپنی ایک ملکہ کے لیے عشق میں یہ بنوایا ہینگنگ گارڈن. اس جس کو عجوبہ کہتے ہیں اٹس مین سو کچھ ہوگا، کوئی بات ہوگی. اور بڑے کام اس نے کیے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. نبوکدنیزر کی حکومت جو تھی، جو گولڈ کی حکومت، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 70 سال تک رہی. اور دیٹ واز دا پیریڈ آف اسیری کا، یہودا کی اسیری کا پیریڈ بھی یہی تھا، 70 سال کی اسیری. اس کے بعد اس کو سپرسیڈ کیا. اس کے اوپر قبضہ کرنے والے کون تھے؟ جس کو میڈیو پرشین، مادی فارس کی کنگڈم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تھی یہ نبوکدنیزر 606 to 539 BC جو مادی فارس کی تھی، جسے ہم سلور، سینا اور بازو اور چاندی کا ذکر کرتے ہیں. یہ تھی تقریباً 200 سال تک ان کی حکومت رہی. اس کے بعد گریس کی کنگڈم جس کو ہم کہتے ہیں براس تانبے کی، جس کو الیگزینڈر دی گریٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی بھی تقریباً 200 سال تک حکومت رہی. اس کے بعد جسے لوہا کہتے ہیں رومن، وہ ہے 68 to آگے جب مسیح یسوع آتے ہیں تب تک وہ اس کی رومنز کی حکومت تھی. اور اس کے بعد تفصیل سے ہم ان کو دیکھیں گے، اور اس کے بارے اس کا اور بھی لنک ہے چیپٹر 7 کے ساتھ، اور کھل کے بیان کریں گے. اور اس کا ریولیشن 17 کے ساتھ کس طرح لنک ہے، وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو یہاں پر آج ہم بند کرتے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی شام کے لیے. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو، جس طرح خداوند تو نے آج
ہمارے سامنے یہ ایک بہت زبردست ایک مثال رکھی ہے اپنے بندہ دانیل کے وسیلے سے. خداوند بخش دے کہ خداوند ہماری زندگی میں ایسے پھل لگے, ایسے کریکٹر بلڈ ہوں, اور ہم دنیا میں خداوند رہتے ہوئے تیرے بندوں کو خداوند اس نمونوں کو, ان جو ایگزامپل تو نے چھوڑی ہیں, اس طرح کی راست باز زندگی گزاریں. ہم جانتے ہیں کہ جب ہم تیرے ساتھ اس وفاداری, اس دیانتداری کے ساتھ, اس حلیمی کے ساتھ چلیں گے تو اس دنیا میں تو اپنے بندہ دانیل کی طرح ہمیں بھی سرفراز رکھے گا. خدا اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہ آنے دے گا. بخش دے کہ ہماری زندگی تیرے بندہ جوزف کی طرح, تیرے بندہ دانیل کی طرح بلٹ ہو, تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی نمونہ بن سکیں. ان جیزس نیم وی پرے, آمین. اے ہمارے باپ تجھے آسمان پر ہے, تیرا نام پاک منس ہے, تیری بادشاہت, تیری وجہ سے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہمارے روز کے آج میں بخش دے, اور جس طرح اپنے قصور کو معاف کر دے, تو ہمارے قصور معاف, ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تھے. آمین. تھینک یو, اینڈ گاڈ بلیس یو.